اداکارہ حاجرہ یامین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم جانیں گے کہ رمضان ان کا اس مرتبہ کیسا گزر رہا ہے، عام طور پر کیسے گزرتا ہے، اور عہد وفا کے سحر سے وہ باہر آئی ہیں یا نہیں باہر آئی ہیں۔ السلام علیکم حاجرہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک، رمضان مبارک آپ کو بھی۔ تو آپ بتائیے جی، اس مرتبہ رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ کا، لاک ڈاؤن رمضان جو the thing is کہ ہم لوگ تو ایک بہت پریولیج جگہ پہ بیٹھے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان بہت اچھا جا رہا ہے، کیونکہ گرمی ہے تو ہم اے سی چلا لیتے ہیں، ہمارے پاس افطاری کا پورا سامان پڑا ہوا ہے، we don't really have those stresses to be very honest with you۔ تو ہم ایک ایسی پریولیج جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں ہم بیٹھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان اچھا جا رہا ہے، ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہمیں وقت مل رہا ہے اور ہم اپنے گھر کی چار دیواری میں بہت سیف ہیں۔ بٹ میں آنیسٹلی اس چیز کے بارے میں زیادہ بوسٹ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گی کہ کتنا اچھا جا رہا ہے، بیکاز بہت سارے لوگ ایسے ہیں، یہ ایک کرائسس سچویشن ہے، تو آئی تھنک تھوڑا سا انفیئر ہوگا کہ ہم بیٹھ کے جو ہے بات کریں کہ اچھا ہمارا رمضان کتنا اچھا جا رہا ہے، جب میجورٹی آف دا پیپل ہمارے آس پاس ان کا رمضان اچھا نہیں جا رہا، بیکاز دے ڈونٹ ہیو فوڈ ٹو ایٹ۔ ہاں تو مطلب اب ہم یہ نہیں پوچھیں گے آپ سے کہ آپ نے افطاری میں سحری میں کیا، افطاری اور سحری میں آپ کیا کھاتی ہیں، یہ ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے، ہم آپ سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ افطاری اور سحری خود بناتی ہیں؟ جی ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، خود بنا لیتی ہیں، اور کیا کیا بنا لیتی ہیں؟ اور ایسا ہے کہ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، میں نے روٹین وہی رکھی ہوئی کہ جو ناشتے میں کھاتے ہیں وہ میں سحری کر لوں، اور جو کھانے میں کھاتی ہوں وہ میں اپنی افطاری کر لوں، اور بیچ میں جو چھوٹی موٹی سنیکنگ چل رہی ہوتی ہے تو فروٹس، اور ناشتے میں تو وہی جس بوائلڈ ایگز اور دلیا کھا لیا، دہی کھا لیا، اور کھانے میں وہی جو سیلڈ یا کچھ ایسا ہو گیا، دیٹس اباؤٹ اٹ۔ کھانے کی تو بات ہو گئی، کام کی بات پر آتے ہیں کہ کام ظاہر ہے اب جب آپ لاک ڈاؤن میں ہوتے ہیں، پورا دن آپ کا گھر پہ گزر رہا ہوتا ہے، تو وہ ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہے، روٹین کیا ہوتا ہے، کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کر رہی ہیں جو آپ پہلے نہیں کر پاتی تھی؟ آئی تھنک مجھے کوارنٹین میں ہو گئے، میں 18 مارچ سے آئی ایم ان کوارنٹین، اور شروع میں تو بہت اچھا لگ رہا تھا، ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، کہ میری عادت ہے میں کتابیں جمع کرتی رہتی ہوں، اور بیکاز شوٹنگ آورز اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ وہی تو بات ہے کہ وہ جمع کرنا ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ 20 گھنٹے کی شوٹس کے بعد پھر پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، نہ اتنی انرجی ہوتی ہے، اور سنڈے آتا ہے تو اب ہوتا ہے کہ بس آپ سوتے رہو۔ تو اسی لیے مجھے بہت اچھا لگا اس سیناریو میں کہ میں نے جتنی بھی کتابیں میری پڑھی ہوئی تھی، جب میں پڑھ نہیں پائی میں نے وہ پڑھی اور پینٹنگ کی، اور آئی ہیو 2 cats ایٹ ہوم جو کہ بہت نیگلیکٹڈ رہتے تھے بیکاز آف مائی روٹین، ہاں تو they're very happy that I'm home۔ تو اس حساب سے اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا جا رہا ہے، اور اب آ کے آفٹر اے منتھ، آئی تھنک obviously 1 مہینے سے اوپر ہی ہو گیا ہے، تو اب آ کے تھوڑا جو ہے تھوڑی اینکشسنس ہوتی ہے کہ اچھا یہ کب ہوگا، کب سب ٹھیک ہوگا، کب ایک نارمل ورک روٹین جو ہے دوبارہ سے شروع ہوگی۔ تو بس آپ لوگ سنائیں، آپ لوگ کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ ہمارا تو یہ ٹرانسمیشن میں ہوتا ہے، ہمارا رمضان تو گزر جاتا ہے، آپ کا لاک ڈاؤن رمضان ہے، ہمارا ٹرانسمیشن رمضان ہے۔ ہاں لیکن آپ لوگ کی بھی ہمت ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے روز گھر سے نکل رہے ہیں، یو آر ایکسپوزنگ یور سیلف ٹو رسک ایوری سنگل ڈے، تو کوڈوز ٹو یو۔ بس آپ دعا کریں ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بالکل سیف رکھے۔ جو کتابیں آپ کے پاس پڑھی ہوئی تھیں اور جو آپ نے پڑھی وہ کون سی تھی، ذرا کچھ بتائیں گی کیا؟ آپ کا ریڈنگ انٹرسٹ، کون سی کتابیں آپ نے پڑھ لی؟ اچھا، ایک تو آج کل جو میں نے شروع کی ہوئی ہے وہ میں منٹو کی شارٹ سٹوریز پڑھ رہی ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے جو ہے ایک ایرانین رائٹر ہے آذر نفیسی، میں نے ان کی کتاب پڑھی تھنگز آئی ہیو بین سائلنٹ اباؤٹ۔ الف شفق میری بہت پسندیدہ رائٹر ہے، میں نے ان کی ایک کتاب پڑھی ہے 38 seconds 10 minutes and 38 seconds in this strange world، اور اس طرح، اور کچھ پوئٹری پڑھی، روپی کور کی پوئٹری، اور کچھ پینٹنگز بھی کی، تو بس یہ کتابیں میں نے ابھی تک پڑھی۔ تو لوگوں کو کون سی ریکمینڈ کریں گی ان میں سے؟ I would highly recommend ایک تو منٹو کی شارٹ سٹوریز جو ان کے چھوٹے چھوٹے جو ان کے افسانے ہوتے ہیں، because they tell you a lot about your history، آپ کی جو کنٹری کی جتنی بھی ہسٹری رہی ہے اس کے بارے میں بہت پتہ لگتا ہے کہ جب انڈیپینڈنس ہوا تو دونوں سائڈ سے لوگوں نے بہت سفر کیا۔ ایک تو وہ منٹو کا مجھے افسانے پڑھنے میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں ریکمینڈ کروں گی کہ ایرانین ریولوشن جو ہے بہت انٹرسٹنگ تھی، اور they suffered a lot۔ وہ 8 سال کی ریولوشن تھی جو کہ میں نے پڑھی ہے ان
Things I Have Been Silent About by Azar Nafisi. تو اگر کبھی کسی کو موقع ملے تو وہ یہ کتاب ضرور پڑھیں. They will learn a lot about the Iranian history. It's a really interesting book. آپ بڑی گہری فلسافیکل ذوق رکھنے والے لوگوں میں شامل ہیں. مطلب آپ کی کتابوں کی چوائس سے اندازہ ہو گیا. میری کوشش ہے ٹو بی ویری آنیسٹ. کوشش. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ تھنگز آئی ہیو بین سائلنٹ اباؤٹ, تو تھنگز واٹ ہیو یو بین سائلنٹ اباؤٹ, یہ آپ بتائیں گی کچھ؟ I haven't been silent about anything. اچھا, بڑی ووکل ہیں آپ. I am a very vocal person. اور آج کل جو ہے کیا چل رہا ہے کہ مطلب آج کل تو سب ویسے ہی خاموش ہیں. آج کل تو ویسے جو جس کو کچھ گھر والے بولنے نہیں دیتے وہ ٹویٹر پہ جا کے بول دیتا ہے. بالکل. یہ بتائیں گھر سے باہر جب نکلتی ہیں آپ, جب آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو کسی قسم کا ڈر ہوتا ہے یا کوئی ایسی ہوتی ہے ٹینشن کہ ماسک لگا لیں, اس چیز کو ہاتھ نہ لگائیں, دروازہ یوں ٹیڑھا ہو کے کھولیں؟ آج کل تو لوگوں میں عجیب عجیب, اب یہ پتہ نہیں کس قسم کا لائف اسٹائل ہم اڈاپٹ کر لیں گے اس کے بعد. مجھے تو یہ ٹینشن, دھکے دے رہے ہوں گے دروازوں کو اور کچھ عجیب ہی صورتحال ہے. آپ کون کون سی اس قسم کی پیرانوئڈ حرکتیں کرتی ہیں؟ یار ٹو بی آنیسٹ ود یو, میں ایک بار گھر سے نکلی ہوں, اس کے بعد میں گھر سے نہیں نکلی کیونکہ اچھا میری وہی اس بارے میں کسی سے بات ہو رہی تھی کہ جب جنگ ہوتی ہے یا کچھ ایسا ماحول ہوتا ہے باہر تو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ایک جنگ چھڑ گئی ہے اور ایک ویزیبل ٹینشن ہوتی ہے. لیکن جب ایک گلوبل پینڈیمک ہوتا ہے تو وہ جو خاموشی ہوتی ہے نا, اس کے اندر بہت زیادہ کیوس ہوتا ہے. تو وہ جو کیوس ہوتا ہے نا, وہ باہر جاؤ تو ایک خوف ہے اور وہ بہت انزائٹی دیتا ہے بہت زیادہ. تو میں ایک بار گئی تھی گروسری کرنے باہر, اور اس کے بعد پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں باہر نہیں جاؤں گی, کیونکہ آپ ویسے ہر چیز کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہو. آپ نے ویسے ایکسپیرینس کیا کیا جب آپ باہر گئیں تو کیا دیکھا؟ لوگ احتیاط کر رہے ہیں؟ آنیسٹلی اسپیکنگ کچھ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ کی بات آتی ہے پرسنل رسپانسبلٹی کی اور خود کو اویئر کرنے کی, سیلف ایجوکیشن کی کہ یہ ہے کیا. جیسے اس دن ایک بہت مشہور ڈاکٹر ہے یہاں پہ, میں ان کا جو ہے ریسرچ پڑھی تھی کہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نہ ڈاکٹرز کچھ کر سکتے ہیں, نہ آرمی کچھ کر سکتی ہے, نہ گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے. اس کے بارے میں اگر کسی نے کچھ کرنا ہے تو وہ آپ خود ہیں. بس آپ اپنے جو فینز ہیں ان سے ذرا کہہ دیں کہ سدھر جائیں, انسان بن جائیں, جو اس میں سے نہیں بننا. I think this is a really big test کہ کون پرسنلی رسپانسبل ہو سکتا ہے یا نہیں, کہ آپ نے اور کسی کا خیال نہیں رکھنا, آپ اپنا خیال رکھ لیں, بہت بڑی بات ہے to be honest. بہت شکریہ حاجرہ یامین, وقت دیا آپ نے, اور واقعی بڑی اچھی باتیں اور بڑی اچھی کتابوں کا ذکر کیا. یہ ان سے ہم دوبارہ بھی بات کریں گے کتابوں کے حوالے سے. کبھی کبھار اگر ہمیں ٹینشن ہو رہی ہو اور ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کون سی کتاب پڑھنی چاہیے تو ان سے ہم ریکمنڈیشن سجیشن لے لیں گے. تو یہ تھا جی حاجرہ یامین کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ. اچھا, اب ایک سلسلہ تھا جو ذرا ہم نے روکا تھا. بالکل روکا تھا, اور اس وقت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. بالکل. تو وہ جو مثالیں کچھ ہمیں جو ان کی زندگی سے ملتی ہیں, بڑی خوبصورت مثالیں. مطلب پہلی مثال تو جو میں نے بڑی آئیڈینٹیفائی کی, اور اویس کی مجھے نہیں پتا اویس نے کون سی چیز سلیکٹ کی ہے ان کی ذات سے, لیکن یہ ہے کہ مجھے جو چیز پسند آئی وہ یہ تھی کہ پہلا پروپوزل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شادی کا گیا تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے گیا. بالکل. اب یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جب آج کے دور میں 21ویں صدی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو شادی کرنے کی, اپنی پسند سے شادی کرنے کا حق نہیں ہے یا اجازت نہیں دی جاتی, خاندان نہیں چھوڑتے, اور یہ جو کلچر ہے یہ کلچر کہیں بھی ہمارے مذہب سے, ہمارے اسلام سے مماثلت نہیں رکھتا. یہ دور کا بھی تعلق نہیں ہے اس چیز کا, کیونکہ یہ کلچر آیا ہے سب کانٹیننٹ میں جو لوگ رہتے تھے ہندوستان سے, مختلف علاقوں سے ہم نے یہ کلچر اڈاپٹ کیے ہیں. اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی مثال آپ کو یہاں ملتی ہے کہ ایک خاتون, اتنی زبردست خاتون کہ جس کا بزنس جو ہے اس وقت فلرش کر رہا تھا, بالکل بہت بڑی بزنس وومن فلرش کر رہا تھا, انہوں نے پروپوزل بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ ان کی آنیسٹی دیکھ کر, جو ان کے لیے کام کر رہے تھے, another angle, بالکل جو ان کے لیے کام کر رہے تھے, ان کی آنیسٹی دیکھ کر, ان کی آنیسٹی کے قصے سن کر اتنی وہ امپریس ہوئیں کہ انہوں نے کہا کہ میں ان کے لیے شادی کا جو ہے پیغام بھیجوں گی, اور وہ بھیجا. اچھا, اب جو پیغام ایکسیپٹ ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا, اس میں بھی بڑی خوبصورت چیز ہے کہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ نبی آخر الزمان ان کے لیے پوری کائنات بنی, تو ان کے لیے جو جوڑ بھی اللہ نے بنایا وہ ایسا بنایا کہ اس میں اسلام سے پہلے بھی کیریکٹرسٹکس موجود تھی جو کہ اسلام ہمیں اب سکھاتا ہے یا اس وقت انہوں نے سکھائیں. اب پروپوزل بھیجنے میں یہ چیز ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے جو مجھے بڑی پسند آئی, کہ ہم اکثر کہتے ہیں لڑکے والے رشتہ بھیجیں, لڑکا پروپوز کرے. یہ بھی ایک ویسٹ سے آیا ہے نا کہ وہ گھٹنے پہ بیٹھ کے لال گلاب دے کے, اور وہ لڑکا ہی کہے گا بھائی لڑکی کو پسند آ گیا تو وہ نہیں کہہ سکتی. لڑکی والے بھی
जिन घरों में लड़कियां पैदा होती हैं उनको भी अगर कोई सूटेबल रिश्ता लगता है तो वो भी रिश्ते में पहल कर सकते हैं, वो भी इनिशिएट कर सकते हैं रिश्ते का प्रोसेस। बिल्कुल, क्योंकि ये हमें यहाँ पर सीखने को मिल रहा है। ये चीज़ थी जो मुझे इंतहाई इंटरेस्टिंग लगी। इस्लाम ने हमें ये सिखा दिया 1400 साल पहले कि औरत के पास प्रॉपर्टी के ओनरशिप के राइट्स भी हैं, बिजनेस चलाने के भी राइट्स हैं, इनहेरिटेंस के भी राइट्स हैं, उसके पास शादी अपनी पसंद से करने के भी राइट्स हैं, उसके पास हर हक मौजूद है। और आज फिर भी रोना है कि हमें हक नहीं मिलता। अच्छा, अब इस पे एक और चीज़ मैं कहूँगी कि एक और चीज़ जो इन्हीं दोनों बड़ी शख्सियात की कहानी से हमें मिलती है वो ये है कि हर चीज़ दुनिया में हम ये कहते हैं ना, मर्द रिस्पॉन्सिबल है, आपने कमाना है, आप घर चलाएंगे, यू आर द ब्रेड विनर, आपकी जिम्मेदारी, हम तो भाई प्रिविलेज्ड हैं। हम प्रिविलेज्ड नहीं हैं, क्योंकि ख़वातीन का अगर इनकी स्टोरी से हम अंदाज़ा लगाएं कि खदीजत और कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोल क्या था, पहली वही नाजिल होती है, वो रिफ्यूज सीख करने नबी अकरम हमारे इनके पास आते हैं। चादर उड़ाने वाला वाक़या जो है मशहूर, पहली जो खातून जो दाखिल होती हैं दायरा इस्लाम में, ईमान लेकर आती हैं, वो खातून है। फिर अगर हम ये देखें कि बिजनेस में जो शेयर देना या इस्लाम की राह में खर्च करना, वो खातून है, सब कुछ दे दिया अपना। फिर उसके बाद जो एक और चीज हमें मिलती है कि भाई वो पहले से ही उनमें ऐसी कैरेक्टर, मैं तो बार बार खैर इस दफा तो मैं ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स ही उनकी कि वो जो जोड़ा था वो बराबर था। इतनी सारी जहते हैं कि अगर हम उनकी सीरत पढ़ें, हमारे मर्द भी और हमारी खवातीन भी, तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हमारी दुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खवातीन के कंधों पर लाई करती है, जहाँ पर मर्दों की बात आती है। बिल्कुल, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उनकी सीरत पढ़ने और उससे सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।